یاد رکھو کہ تم ایک انسان ہو، اس پہ دعویٰ اگر ہے مسلمان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سب سے عظیم دولت اللہ نے جو ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جس کے اوپر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کا مدار ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی بھی دولت، کوئی بھی نعمت، دنیا کی حکومت، بادشاہت، سلطنت، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی وقار، کوئی عزت ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر عزتیں ہیں تو ایمان کی وجہ سے، اگر اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ایمان کی بدولت، اور اللہ آخرت میں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نصیب ہوگی، تو وہ بھی ایمان کی بدولت۔ اس لیے ایمان سے جب دنیا کے عہدے کا، دنیا کے منصب کا، دنیا کی دولت کا، یا دنیا کے کوئی بھی بڑے سے بڑے منصب کا جب ٹکراؤ ہو تو ہمیں ایمان کو اختیار کرنا ہے، اور ایمان کے لیے دنیا کی ہر مادی چیز کو ٹھوکر مار دینی ہے، لیکن ہمیں اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ اللہ کی شان تو بے نیاز ہے۔ اللہ کا ایک نام، صفتی نام صمد ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگر تمام دنیا اللہ کی مطیع اور فرما بردار، اور تمام انسان، تمام جنات، تمام آسمان والے فرشتے اگر اللہ کے مطیع فرما بردار بن جائیں تو اللہ کی سلطنت اور بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، نہ اللہ ان کا محتاج ہے۔ اور تمام کے تمام اگر کفر اختیار کر لیں تو اللہ کی سلطنت اور بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ اگر ایمان ہم لاتے ہیں، ایمان پر ثابت قدم ہیں، احکام ایمان پر عمل کرتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ لیکن آج قدم قدم پر ہمارے ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو دولت کا بھی لالچ دیں گے، جو عہدوں کا بھی لالچ دیں گے، جو منصب کا لالچ دیں گے، جو آپ کو طرح طرح سے ایمان سے پھسلانے کے لیے اور ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے آپ کو ورغلائیں گے اور اپنی طرف مائل کریں گے۔ لیکن آج ہمارے سامنے حالات ہیں کہ جیسا کہ اس ملعون نے، حالانکہ پہلے بھی اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، اسی لیے قرآن کریم کی آیتوں پر اعتراض، العیاذ باللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخیاں کی۔ امہات المؤمنین، ان کے بارے میں اس نے لب کشائی کی اور ان کی عزت و ناموس کو اس نے مجروح کرنا چاہا ہے۔ لیکن عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے۔ کسی کے بھی سورج پر تھوکنے سے سورج پر میل نہیں آئے گا، بلکہ وہ تھوک اڑ کر الٹا اسی کے منہ پر گرے گا۔
اور آپ نے دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے دستور حیات اور جو ہمیشہ کے لیے اللہ نے قرآن مقدس ہماری رہبری کے لیے نازل فرمایا، اس پر اعتراض کرنے کے نتیجے میں، امہات المؤمنین پر اعتراضات کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے دربار سے اسے پھٹکار دیا اور اسے دھتکار دیا۔ جی اس لیے ان آج کے حالات پہلے بھی رہے ہیں، اور آج تو تمام قوتیں، تمام طاقتیں مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خاص طور سے ہمارے اس ملک میں ہمارے ایمان پر یلغار ہے اور حملے ہیں، اور کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، محض صرف اور صرف اسلام کو چھوڑ دیں، آپ ان کے بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ صرف انتقام، یہ صرف تمام کے تمام ظلم و ستم اس وجہ سے ہیں کہ آپ ایک اللہ کو پوجتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہوں گے آپ سے، ہاں ان کے دین کو اختیار کر لیں، ان کے مذہب کو اختیار کر لیں تو آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ تو ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف آپ کے ایمان کو چھیننا ہے اور اسلام سے محروم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ایمان اور اسلام ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ۔ ایک اللہ کا بندہ جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، اسی میں زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں نوشتہ تقدیر میں اس کے لیے جنت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ آخر میں جب اس کے اور جہنم کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، جنت والے اعمال کرتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ اور اللہ کا بندہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، اور جنت کے درمیان اور اس کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بالکل جنت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن آخر میں جہنم والے اعمال کر کے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے اور جنت والے اعمال میں لگے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا صحابہ کرام کے استفسار پر کہ دیکھو جو جنتی ہے اللہ اس کو جنت والے اعمال میں لگا دیتا ہے اور جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ جنت والے اعمال میں لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں تو اسی پر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، اسی پر استقامت اختیار کرنی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور جنت کے حقدار بنیں گے۔ حضور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اسے کبھی اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی۔ اور قسم کھا کر کہتے تھے مسجد میں کہ سلف میں بھی، پہلے لوگوں میں بھی کوئی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جو اپنے ایمان سے مطمئن رہا ہو، ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہتے تھے۔ کیا مطلب؟ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے تھے، اعمال ایمان کرتے رہتے تھے، ایمان پر خاتمے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ اور جو منافق ہوگا اسے اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوگی۔ آج جبکہ فتنوں کا دور ہے اور پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور قدم قدم پر ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، اور آج تو اتنے ذرائع اور اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو ایمان کو چھیننے کے لیے۔ جہاں لالچ دیا جا رہا ہے وہاں خوف زدہ بھی کیا جا رہا ہے، وہاں ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تیرا کرم اور احسان، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ایمان پر ثابت قدمی کی دعائیں بھی کرتے رہیں۔
قرآن کریم کی یہ آیت ہمیشہ اپنی دعاؤں میں پڑھا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جو یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو ثابت فرما دے اپنے دین پر۔ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اپنی طاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے، فقر و فاقے سے، عذاب قبر سے۔ آپ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، میں اختلاف سے اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ نفاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا مانگتے تھے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا، اے اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں میرے اسلام کی حفاظت فرما، بیٹھنے کی حالت میں اسلام کی حفاظت فرما، سونے کی حالت میں ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ حاسدوں کو اور دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع عنایت نہ فرما۔ اگر سب سے بڑی دولت ہماری ایمان ہے، اگر یہ چھن گیا اس سے زیادہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑا تباہ اور برباد کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، ہمارے اور آپ کے لیے آپ نے یہ دعائیں مانگی ہیں، امت کی تعلیم کے لیے دعائیں مانگی ہے کہ امت اپنے ایمان سے مستقبل میں کبھی بھی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے، ایمان پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور ایمان کی سلامتی کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگتی رہے۔ ورنہ ہمارے سامنے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ ایمان کی حالت میں ہے، کچھ دنوں کے بعد اس نے کفر اختیار کر لیا، جہنم کا حقدار بن گیا۔ کتنے ایسے ہیں کہ کفر کی حالت میں لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور جنت کے حقدار بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد کے علاقے سے ایک شخص آیا جس کا نام عامر ابن مالک کنیت ابو برا تھی، کہ تو اللہ کے رسول نے اس کو ایمان کی دعوت دی، نہ اس نے رد کیا اور نہ قبول کیا، لیکن یہ کہا کہ آپ اپنے حافظ قرہ داعی اسلام ہمارے یہاں بھیج دیجئے۔ حضور نے وہ 70 صحابہ جو حافظ تھے، قاری تھے، اصحاب صفہ کے لیے لکڑیاں چن کر لاتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ایسے چنیدہ افراد ان کی تعلیم کے لیے بھیج دیے۔ بیر معونہ پر انہوں نے قیام کیا۔ حضرت انس کے ماموں حضرت حرام بن ملحان وہ بھی اس میں شامل تھے، ان کو ایک خط دیا کہ اس قبیلے کے سردار کو میرا یہ خط دینا اور اسلام کی دعوت دینا، لہٰذا وہ خط لے کر پہنچے تو اس نے اشارہ اپنے آدمی کو کر دیا تھا کہ جیسے ہی وہ مجھے خط دے تم انہیں شہید کر دینا۔ لہٰذا حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی خط دیا ہے تو اس قبیلے کا سردار جس کا نام عامر بن طفیل تھا، اشارہ کیا دشمن کو، اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اور آر سے پار ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، سب سے بڑا اللہ ہے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور پھر صحابہ کرام کو شہید کرنا شروع کیا اور قبائل کی مدد سے۔ اس میں حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے۔ جب ان کو شہید کیا تو انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جس نے شہید کیا تھا اس نے لوگوں سے پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ کہا اس نے تو یہ کہا میں تو کامیاب ہو گیا، شہید ہو گیا، اب تو جنت میں جاؤں گا۔ کہا کہ پھر تو میں بھی ایمان لے آتا ہوں۔ مرنے پر جو کامیابی کا اعلان کر رہا ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے، دیکھیے کافر ہے، ایک صحابی کو قتل کیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا قاتل وحشی نے، لیکن ہر وقت ان کے جب ایمان لے آئے تو ہر وقت ان کے دل پہ ایک چنگاری سی رہتی تھی اور ایک زخم تھا کہ میں اس داغ کو کیسے مٹاؤں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا کیا تم نے ہی میرے چچا کو شہید کیا ہے؟ کہا کہ ہاں، میں وہی ہوں کہ اکرمہ اللہ بیدی، ولا میں وہی ہوں کہ جس نے آپ کے چچا کو میرے ذریعے اکرام عطا فرمایا، شہادت نصیب فرمائی، لیکن آپ کے چچا کے ہاتھوں کے ذریعے میری توہین نہیں فرمائی، یعنی مجھے کفر کی حالت میں انہوں نے قتل نہیں کیا، اب میں مومن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسی کوشش میں رہے کہ میں نے ایمان کی حالت میں، کفر کی حالت میں سب سے زیادہ افضل انسان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، میں اس اپنے داغ کو مٹاؤں گا، اسی کوشش میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب جنگ یمامہ پیش آئی اور مسیلمہ کذاب جس کے جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اور بہت سارے لوگ اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تھے، تو یہ بھی اس مہم میں شریک ہوئے، اور وہی نیزہ، وہی حربہ جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ لیے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ مجھے نظر آئے اور میں اس کو قتل کر دوں۔ دیکھا ایک دیوار پر کے پاس وہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے لشکر کی کمان سنبھالے ہوئے ہے، قاتل وحشی نے اپنے حربے اور نیزے کو سنبھالا اور جو پھینک کر مارا ہے تو سینے سے آر پار ہو گیا، اور پھر کہتے تھے میں نے اپنے کفر کے زمانے میں بہترین انسان کو شہید کیا، لیکن اسلام لانے کے بعد بدترین انسان کو میں نے قتل کیا ہے۔ تو دیکھیے کفر کی حالت میں لڑ رہے تھے کافروں کی طرف سے، حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان سے مشرف ہو کر صحابی رسول کہلائے اور جنت کے حقدار بنے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا، انتقال ہو گیا، دیکھا قوم میں کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا بھائی تم تو غیر مسلم تھے، جنت میں کیسے ٹہل رہے ہو؟ کہا کہ مرنے سے پہلے میں نے انکہی کہہ لی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تھا، تو میں اس لیے، دیکھیے پوری زندگی اس نے کفر کی حالت میں گزاری ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے مشرف ہوا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ اور اس کے برخلاف ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایمان کی حالت میں ہے لیکن آخری وقت میں کفر کو اختیار کر کے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں کے خلاف اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے اور بالا کوٹ کے میدان میں دشمنوں سے جب برسرے پیکار ہوتے ہیں تو ایک شخص جو حضرت سید احمد شہید اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں تھا، اچانک جب اس نے دشمن کا لشکر دیکھا ہے تو مرعوب ہو کر اسلام کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مل گئے اور کفر اختیار کر لیا۔ لیکن اسی وقت ان میں کا دشمنوں کا ایک شخص ان کے ساتھ آ گیا، کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا، ایک ہی موقع کی بات ہے۔ اور جب جنگ ہوتی ہے تو ایک گولی دشمن کی آ کر لگتی ہے اور وہ جو دشمن کے لشکر میں سے ان کے ساتھ آیا تھا اس کے لگی اور وہ شہید ہو گیا۔ دیکھیے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، لیکن ایمان قبول کر کے وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ اور یہ جو مسلمان تھا دشمنوں کے لشکر میں چلا گیا، جب جنگ ہوئی تو ادھر کی گولی جب اس کے لگی ہے تو کفر کی حالت میں مرا اور جہنم کا حقدار بنا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیعمل اعمال اہل النار وانہ من اہل الجنہ، ایک بندہ جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں جنت والے عمل کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار، اور جنت والے عمل کرتا رہتا ہے لیکن اپنے ایمان سے بے خبر غافل، آخر میں جہنم والا عمل کر کے کفر اختیار کر کے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ خاتمے کا اعتبار ہے، خاتمے کا اعتبار ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آج یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو، کفر اختیار کر لو، ایمان سے محروم ہو جاؤ، کفر کو اختیار کر لو۔ اس لیے اس ایمان پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، ایمان کی سلامتی کی بھی دعائیں کرتے رہے اور وہ اسباب اختیار کریں جن سے ہمارا ایمان، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ یہ ایمان سب سے عظیم دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر اس سے محرومی ہو گئی، خدا نخواستہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو نہ دنیا کا رہے گا اور نہ آخرت کا رہے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یاد رکھو کہ تم ایک انسان ہو، اس پہ
دعویٰ اگر ہے مسلمان ہو، فرق رکھو فقط کفر و ایمان میں، ورنہ اسلام اور اہل قرآن